میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے آئی ایم ایف ڈریون بجٹ ہے اور ڈیٹ ڈریون بجٹ ہے. 22 کروڑ عوام کے لیے 24 بلین، تو میں سمجھتا ہوں کوئی 100 روپے کا بجٹ ہے فی بندے کا. آج کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے 1500 روپے تو اس کی فیس چارج ہوتی ہے. حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عادل صدیقی نے وفاقی بجٹ 2022-23 پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی بجٹ میں صرف آئی ایم ایف کو خوش کیا گیا ہے. ایف بی آر ٹیکسز اہداف پچھلے سال 6500 ارب روپے تھے جو کہ بڑھا کر 70,040 ارب روپے کر دیے گئے ہیں. ایگریکلچر سیکٹر کی ترقی کے لیے 12 ارب رکھے گئے ہیں. اے او پی اور انفرادی ٹیکس چھوٹ کی حد 4 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے کر دی گئی ہے جو کہ کم ہے. پراپرٹی پر 1% سے بڑھا کر 2% وتھ ہولڈنگ ٹیکس لگانے سے مکانات مزید مہنگے ہو جائیں گے، جبکہ پاکستان کے لوگوں کو رہنے کے لیے گھر میسر ہی نہیں. 25 لاکھ لوگ ٹیکس دہندگان ہیں اور 15 لاکھ لوگ زیرو ریٹرن فائل کر رہے ہیں. سیلز ٹیکس ریفنڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سیلز ٹیکس ریفنڈ تاجروں کے پیسے ہوتے ہیں اور اس کی ادائیگی حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر $7 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. ٹیکسٹائل کو مراد دینا چاہیے. معیشت اور ملکی حالات ایسے ہیں کہ ایسا ہی بجٹ آنے کی توقعات تھیں. وفاقی بجٹ سے عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا. اشیاء خوردونوش کو سستا کرنے کی ضرورت ہے. تنخواہ دار طبقے کی کم از کم تنخواہ کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف کی ہدایات پر تبدیلیاں ہوں گی. حکومت خود 11.5% مہنگائی کا اندیہ دے رہی ہے. شعبہ صحت کے لیے 24 ارب روپے رکھے گئے ہیں جو کہ فی کس 100 روپے بنتا ہے، جبکہ ڈاکٹر اور ادویات کے اخراجات کہیں زیادہ ہیں. نئی ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے سولر سسٹم کو پلان میں رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ بجلی کی کھپت پر قابو پایا جا سکے. چھوٹے تاجروں کو فکس ٹیکس میں لانا خوش آئند ہے، اس سے بلیک میلنگ میں کمی آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو بجٹ 2022-2023 کا پیش کیا گیا مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے آئی ایم ایف ڈریون بجٹ ہے اور ڈیٹ ڈریون بجٹ ہے. جس طرح سے ایک طرح ہمیں امید تھی کہ اسی طرح کا بجٹ آئے گا. پچھلے سال 6,500 ارب ٹیکس کا ہمارا ٹارگٹ تھا، اس کو بڑھا کے انہوں نے 7,000 کچھ ارب کر دیا ہے. 11.5% کا انفلیشن دکھا دیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح سے ہماری اگلے سال کو جی ڈی پی گروتھ انہوں نے پریڈکٹ کی ہے. یہ اسی طرح سے رکھا ہے کہ جو تھا ویسے ایز اٹ از بیس پہ رکھا گیا. 11.5% کی مہنگائی کا اندیہ حکومت پاکستان نے دے دیا ہے. اور اگر میں بات کروں اپنا بیسک اجناسوں کی تو انہوں نے بات کی جی سن فلاور، سویا بین اور اپنا کنولا، گندم اور کسی چیز کے اوپر 17%، لیکن اس کے جو ویلیو ایڈیشن پروڈکٹ ہیں اس کے اوپر 17% ٹیکس ہٹا یا نہیں ہٹا وہ دیکھنا پڑے گا. دوسرا، دالوں کو یہ بھول گئے جو ایک عام آدمی کھاتا ہے. دالوں کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے ان کو، اس کو بھی اس سے استثنا استثنا دی جائے. دوسرا، ہیلتھ سیکٹر کی بات کروں تو 24 بلین کا انہوں نے اپنا وہ رکھا ہے، اپنا بجٹ رکھا ہے اور 22 کروڑ عوام کے لیے 24 بلین. تو میں سمجھتا ہوں کوئی 100 روپے کا بجٹ ہے فی بندے کا. آج کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے 1500 روپے تو اس کی فیس چارج ہوتی ہے. تو کیا اس سے عوام کو ریلیف ملے گا اور کیا نہیں ملے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل بجٹ پیش کیا ہے اور بالکل ہی ان پاپولر بجٹ ہے. اور کسی بھی صورت ہمیں پاکستان کے لیے ایسی کوئی خوشائند بات اس بجٹ میں نظر نہیں آئی جس کو ہم سراہیں اور ہم کوئی بے فکر ہو سکیں. پریشانی کا وقت ہے اور پریشان کر دیا ہے مزید منسٹر آف فائنانس نے. جس طرح پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں حیدرآباد نیوز کا کہ وہ ہمارے ویوز لینے ادھر آئے. اور بجٹ 2021-22 کا جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اس کو تاجر برادری بزنس کمیونٹی بالکل مسترد کرتی ہے. عوام دوست بجٹ نہیں ہے، غریب دوست بجٹ بالکل نہیں ہے. یہ صرف اور صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے حکومت کی طرف سے. کچھ چیزوں میں ہم ان کو اپریشیٹ ضرور کریں گے جو انہوں نے نوجوانوں کے لیے بات کی ہے، وہ پروگرامز جو انہوں نے دیے ہیں. اگر وہ ان پہ عملی جامہ پہنا دیا گیا تو ادروائز انہوں نے کوئی ایسی چیز اس وقت نہیں رکھی ہے کہ جس میں جو نا تاجروں کو کوئی فائدہ ہو. ون ونڈو ٹیکس کا ہم نے کئی بار ان سے حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ ون ونڈو ٹیکس ہونا چاہیے چھوٹے تاجروں پہ. تو چھوٹے تاجروں کے لیے انہوں نے ایک اور نیا رشوت کا بازار گرم کرنے کے لیے ایک اور نیا سسٹم بنا دیا ہے. تو وہ افسرانوں کی چاندی ہو جائے گی اس سے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، ورنہ بزنس کمیونٹی آلریڈی کووڈ کے دوران بھی سفر کرتی آئی ہے 2-2.5 سال سے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو انہوں نے اس وقت بجٹ پیش کیا، کیونکہ تفصیلی مراسلہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم آپ سے تفصیلی گفتگو کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چند چیزیں ہم نے دیکھی ہیں تو اس میں ہم نے جو دیکھا ہے کہ یہ اس وقت زیرو گروتھ بجٹ ہے. زیرو گروتھ، اگر آپ اس کی کیلکولیٹر اٹھائیں اور آپ دیکھیں گے تو یہ زیرو گروتھ بجٹ ہے. یہ جو آج تقریر تھی وزیر خزانہ کی، یہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی پولیٹیکل تقریر ہے اور یہ وزیر خزانہ بجٹ پیش نہیں کر رہے، کوئی پولیٹیکل جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، وہ بھی وداؤٹ کوئی کانفیڈنس. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس ایکچوئل نمبرز نہیں ہوں گے آپ کوئی بجٹ نہیں بنا سکتے. پاکستان میں آج تک صحیح سینسس نہیں ہوا، صحیح کھانا شماری نہیں ہوئی،
صحیح حساب سے جو ہے وہ اکنامک سروے نہیں ہوا. ہمیں پاکستان میں اسٹیٹسٹکس کو صحیح کرنا پڑے گا, اس کے حساب سے اپنے بجٹ بنانا پڑیں گے. ہمارے پاس جتنی اکنامی یہاں پر جو ہے وہ بکس میں ہے, اس سے کوئی 5 گنا زیادہ پیرالل اکنامی کیش پر چل رہی ہے. یہ نمبرز کبھی بھی ہماری اکنامی کو فٹ نہیں ہوتے. اصل حقائق پر بیٹھ کر جب تک بنے گا. ٹیکس کے نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے, ٹیکس کے ریشو کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ٹیکس کا نیٹ اگر نیت اچھی ہو تو آج نادرا میں بیٹھیں, میں نہیں سمجھتا کہ 15 دن کے اندر آپ کے پاس سارے نمبر آ جائیں گے. 4.25 کروڑ بینک اکاؤنٹس جس ملک میں ہوں, اس ملک کے اندر ٹیکس پیئر کا 20 لاکھ ہونا سمجھ سے باراتر ہے. جس ملک کے اندر کروڑوں گاڑیاں گھوم رہی ہوں, 8-8 کروڑ کی لینڈ کروزر لے کے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو, اس ملک کے اندر جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں. کیوں نہیں سروے کرائے جاتے کہ پاکستان میں 1.5 کروڑ دکانیں موجود نہیں ہیں, تو وہ کمرشل بلز نہیں پے کر رہے, تو ریاست کیوں نہیں ان بلز کمرشل پے کرنے والوں کو پوچھتی کہ آپ جب کمرشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو بزنس کیوں آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا اپنا. ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اس قسم کے معاملات. یہ کہیں باہر سے آئی ہوئی ڈاکیومنٹس تھی جس کو وزیر خزانہ پڑھ گئے. ایک طرف آپ معیشت کو سلو کرنے جا رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس کا نیٹ بڑھا لیں گے. تو کس سے بڑھائیں گے؟ ہم سے ہی بڑھائیں گے, ہمارا ہی خون چوسا جائے گا جو لوگ دے رہے ہیں. تھینک یو.